نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ ہم سب ایک بہت ہی احترام اور معزز مہینے کے اندر داخل ہے۔ وہ مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سفر اسی ربیع الاول سے شروع ہوا اور پھر انتہا بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بے مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بلند ترین مقصد دے کر بھیجا تھا۔ جس طریقے سے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ایک مشن لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، اور وہ مشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر دیا جائے، اور اسی کے لیے ان کی ساری جدوجہد ہوتی ہے۔ اسی کے لیے وہ دن اور رات محنت کرتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے آئے، جس میں سے ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ اس کا دنیا والوں سے کوئی ایک بھی مطالبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ دنیا والے اللہ رب العزت کو رب مان کر اور اس کے آگے جھکنے والے بن جائیں اور اس کے پیغمبر کا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی پیغمبر کو کسی چیز کی طرف بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ نئی باتیں نہ کریں۔ تو یہ نئی باتیں جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے، وہ نئی بات ان کے نزدیک، امت والوں کے نزدیک یہی ہوا کرتی تھی کہ دین کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، وہ اس کو نئی بات سمجھا کرتے تھے، جبکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ان سے ایک ہی خطاب ہوتا تھا، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ ہم انبیاء جو بھی ہیں ہم آپ سے اس پر کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتے۔ ان اجری الا علی اللہ، انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا خوف اختیار کریں، اور اللہ رب العزت نے جس پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے راستے کی طرف اپنے سفر کو جاری فرما لے، اور اس سفر کے اندر اپنے آپ کو کامیابی کی طرف گامزن فرما لیں۔ یہی میرے اور آپ کے نبی کی بعثت کا مقصد تھا کہ اس دنیا کے اندر جب انبیاء کرام کی محنت کو لوگوں نے ضائع کر دیا اور طرح کے مختلف قسم کے نظام اور مختلف قسم کی باتیں بنا لی گئیں، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اس سلسلے کے اوپر ختم نبوت کی مہر لگانے کے لیے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا، اور تمام کے تمام جو باطل خیالات دنیا کے اندر پیدا ہو گئے تھے ان سب کو مٹا دینے کے لیے
اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط خیالات بنائے ہوئے تھے، عیسائیت نے، عیسائی لوگوں نے ان غلط خیالات کا بھی رد اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر لفظ بلفظ کر دیا کہ کوئی غلط خیال آج سے اس دنیا میں نہیں چلے گا، آج سے صرف اور صرف حق کا نظام چلے گا، حق کے کلمات چلیں گے اور وہ بات چلے گی جو اللہ رب العزت کہیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی بھی جو بات کہتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلمات ہوتے تھے جو میرے اور آپ کے نبی کی زبان ادا کر رہی ہوتی تھی، جس کی شہادت سورۃ النجم کی ایک آیت دے رہی ہے کہ ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی جو بات کہتے ہیں وہ صرف بات نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کی طرف کی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کے آنے کا جو مقصد تھا وہ ادیان باطلہ کو باطل کر کے دکھا دینا اور باطل نظریات، باطل خیالات کو دبا کر، ملیا میٹ کر حق کی بالادستی کر دینا کہ یہ حق ہے، اس کو دنیا میں نافذ ہونا چاہیے، اس کی جدوجہد ہونی چاہیے۔ حق یا نظام یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ رب العزت کے لیے نیکی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے اور ہر ایک کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام انجام کا اختیار کار، تمام انجاموں کے انتہا اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ جیسے اللہ چاہیں گے فیصلہ فرما دیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ یہی مقصد تھا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو جو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، کس لیے بھیجا؟ دین حق کے ساتھ کس لیے بھیجا؟ کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام کے تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط خیالات رائج ہوئے ہیں، چاہے وہ معاشرت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آفس کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ قوم کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ نظام سیاست کے حوالے سے ہو، چاہے ملک و ملت کے حوالے سے ہو، یہ سارے کے سارے خیالات باطل خیالات ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باطل نظر آتے ہیں۔ میں اور آپ ادنا سے کاموں کے لیے بڑے بڑی تحقیقات کر کے اور بڑے بڑے ماہرین کی اور تعلیم کی روشنی میں اس معاملے کو انجام دینا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اس دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، اس دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو اچھا دکھانا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا نام اچھا ہو جائے۔ تو نام اچھا کسی اور طریقے سے ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وہ 100% بلکہ 100 میں سے 1000% درست ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام باطل خیالات کو چھوڑ کر اللہ کے دین، اللہ کے نبی کی بات پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بعثت سے، اپنی ولادت سے، اپنی وفات تک جس طرز عمل کو اپنایا اسی طرز عمل کو میں اور آپ اپنانے والے بن جائیں، ہماری معاشرت بھی درست ہو جائے گی، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، ہماری مدارات بھی درست ہو جائے گی، ہماری مواقعات بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن جب تک ہم اس سنت رسول سے دور رہیں گے، قرآن اور حدیث سے دور رہیں گے، قرآن اور حدیث کے نظام کو اس ملک میں، اس دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد نہیں کریں گے، اس وقت تک میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مقصد کو آگے بڑھانے والے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہی جدوجہد اٹھائی، اسی جدوجہد کو لے کر آگے چلے اور حق کے نظام کو اس دنیا میں بالادستی دلانے کی کوشش کی۔ جہاں نظر آ جاتا کہ ہم سے بھی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم سے کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں، فوراً سے رجوع کر لیا کرتے تھے، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت علی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، دیگر صحابہ ہوں، جس کے لیے آپ سیرت کو پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کوئی بھی اپنی عادت، اپنے نفس پسندی پر مبتلا نہیں تھے، بلکہ قرآن اور حدیث،
قرآن اور سنت کے نظام کے اوپر مر مٹنے کو شرف سمجھتے تھے اور اسی نظام کی جدوجہد کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اگر کسی کی رائے کسی سے رائے مختلف ہوا کرتی تھی تو وہ اختیار اور محبت اور حق کے دائرے میں رہ کر ہوتی تھی, کوئی بے ادبی اس میں نہیں ہوا کرتی تھی. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر اختلاف رائے رکھی جاتی ہے تو اس اختلاف رائے رکھنے کو صحیح نہیں سمجھا جاتا اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر کر اس کو باطل کیا جاتا ہے, جبکہ یہ کوشش اور یہ جدوجہد نہیں کی جاتی کہ اگر کسی نے مجھ سے اختلاف رائے رکھا ہے تو کس بنیاد پر رکھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, شاید میرے اندر کوئی خرابی ہے اسی لیے میرے ساتھ اختلاف رائے رکھا گیا ہے تو میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں. میرا مسلمان بھائی ہے, اگر مواخات ہمارے اندر صحیح ہوگی, بھائی چارگی ہمارے اندر صحیح ہوگی تو اختلاف رائے کو کبھی ہم غلط نہیں سمجھیں گے. یہ اختلاف رائے یہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت دستور ہے کہ جو ہمیں اختلاف کرنے کی رائے اختلاف رائے کا حق دیتا ہے اور حق کے دائرے کے اندر ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنے کا حق دیتا ہے. مجھے قرآن بھی یہی بتاتا ہے, احادیث نبویہ بھی یہی بتاتی ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر لڑائی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں ہیں, قرآن اور حدیث سمجھتے نہیں ہیں, قرآن اور حدیث کے نظام کو اپنے نظام میں لانے کے لیے ہم جدوجہد نہیں کرتے. ہم لفاظی والی محبت تو کرتے ہیں, جیسا کہ عتبہ کہتا تھا کہ محمد اے میرے بھتیجے آپ کو کیا چاہیے, آپ کو مال چاہیے, دولت چاہیے, کیا چاہیے, سرداری چاہیے یا کوئی حسینہ چاہیے, دینے کو تیار ہیں. نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف اور صرف اللہ کا نظام اور اللہ کے نظام کی بالادستی اس دنیا کے اندر چاہیے. اس کے لیے میں جدوجہد کرتا رہوں گا, چاہے کتنوں کو ناگوار گزر جائے, چاہے سرداروں کو ناگوار گزرے, چاہے مشرکین کو ناگوار گزرے. مال اور دولت ہمارا منشا نہیں ہے. ولو کرے المشرکون, یہ دین غالب آ کر رہے گا چاہے مشرکوں کو کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی جس دن یہ بن گیا کہ ہم اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں, اسلام کا نظام چاہتے ہیں, میرے اور آپ کے نبی جس کو ہم اپنے آنکھوں کا نور اپنے دل کا سرور سمجھتے ہیں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس دن ہمارا ملک بھی سدھرے گا, اس دن ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا, اس دن ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے اور اسی دن اس دنیا کے اندر اسلام کا نظام پھیلتا ہوا نظر آئے گا. یہ اسلام کا نظام ایک نہ ایک دن ضرور پھیلنا ہے, ایک نہ ایک دن یہ صدا ضرور سننے میں آئے گی کہ آج اسلام اس دنیا میں نافذ ہو گیا ہے, لیکن میں اور آپ اس نظام کا ساتھ دیں گے تو میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس نظام کے ساتھ اگر جڑ گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے جدوجہد کے اس نظام کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر ہم اس کے ساتھ لگیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے شرف کا باعث ہوگا, کامیابی کا باعث بن جائے گا. ورنہ اللہ رب العزت جب کام لینے پر آئے تو اللہ کافروں سے بھی کام لے لیتے ہیں. اللہ نے کام لے کر دکھایا ہے. ابو طالب کے پرورش میں رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کر کے دکھائی ہے اور اسلام کی مدد کر کے دکھائی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت مدد کرنے پہ آئے تو اللہ رب العزت مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کے گھونسلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرما دیتے ہیں. جب میرے نبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی صدیق اکبر غار میں موجود تھے تو ان چیزوں سے اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بدر کے مقام کے اندر 313 کو 1000 پر غلبہ دے کر یہ دکھا دیا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو جس بھی طریقے سے اسلام کی مدد کرنا چاہیں اور غلبہ دینے کا اللہ رب العزت ارادہ کر لیں تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. صحابہ میں سے ان صحابہ نے اس غزوہ بدر کے اندر حصہ لیا, وہ 313 بدری صحابہ, ان کے مقام کو صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں اور آپ جب اس جدوجہد کو لے کر کھڑے ہوں گے تو میں اور آپ اپنا مقام بلند کر لیں گے, اس دنیا کی کامیابی کو بھی اپنے مقدر میں لے لیں گے, آخرت کی کامیابی بھی ہمارے مقدر میں آ جائے گی. میرے اور آپ کے نبی کی رضا اس دنیا میں بھی مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گی,
آخرت میں بھی میرے اور آپ کے نبی آپ کو اور مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے اصول، قوانین، قرآن اور سنت کو اپنا کر اس دنیا میں اللہ کی رضا کو، اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ جوڑ لیں گے، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے آسان حساب کتاب لیں گے، جس کو حساب یسیرہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ ان لوگوں سے کوئی حساب نہ لو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے اسلام، میرے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے اس درس قرآن کو یا اللہ ترقی عطا فرما، یا اللہ اس میں مجمع کو مزید اضافہ فرما، یا اللہ اس باتوں کو یا اللہ جو یہاں کی گئی اس کو ہمارے معاشرے میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ یا اللہ اس نظام کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہی مقصد میرے نبی اس دنیا میں لے کر آئے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یا اللہ ہم سب کو بھی اسی مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسے بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔